بچوں کو اہم نصیحتیں، اب بچے ہیں نہیں، والدین اپنے بچوں کو سنائیں۔ 26 سپتمبر 1995 بعد نماز عصر نصیحت مجلس میں بمقام باٹلی اسلامک سینٹر برطانیہ، باٹلی اسلامک سینٹر مسجد، کہاں کا حضرت کے بیان ہوتے تھے، سوچو ذرا۔ یہ حضرت والا کا انشاءاللہ رات کو پڑھوں گا، کیونکہ بچوں کو گھر والے بٹھا دیتے ہیں نا، یہاں تو آنے کا منع ہے۔ اس فتنے کے زمانے میں اولاد کی تربیت اور حفاظت پر حضرت صدیق کے زمانہ کلندر وقت حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس قیمتی نصائح 15 جنوری 2014، پتہ چلا وقت گزرتے ہوئے، دیکھیے آپ 6 سال ہو گئے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وصال کو 5 سال ہو گئے، پتہ نہیں چلا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم تھے، خادم کیا نادم تھے، پھر بعد میں وہ صاحب چلے گئے تھے۔ بعض دفعہ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ ایک بہت ہی حسین بچہ جو 5-7 سال کا تھا آیا، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب العجم، حالانکہ اتنا چھوٹا تھا۔ حضرت والا نے ان کے والد سے کہا اس کو جلدی سے یہاں سے لے جاؤں۔ ان صاحب نے باتیں کرتے کرتے جو وہاں کھڑا ہوا تھا اس بچے کا گال پکڑ لیا۔ ویسے شیخ کے ساتھ رہیں گے، جہاں شیخ نے آپریشن کیا اکڑ کے چلے جائیں گے، جہاں آپریشن ہوا اکڑ کے چلے گئے۔ حضرت والا نے ان کے والد سے کہا اس کو جلدی سے یہاں سے لے جاؤ۔ وہ صاحب جو تھے باتیں کرتے کرتے اس بچے کا گال پکڑ لیا، جو دوسرا جو کھڑا تھا۔ اب کسی کو خیال بھی نہیں گزر سکتا کہ اتنے چھوٹے بچے کا گال پکڑنا بھی کوئی بات ہے، 5 سال کا۔ وہ والد تو اپنے بچوں کو لے کر چلے گئے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ نے ان صاحب کو جس نے گال پکڑا تھا 3 دن تک ڈانٹ لگائی کہ جب میں اس سے احتیاط کر رہا تھا، حالانکہ وہ امرت نہیں تھا، بچہ تھا، لیکن ظاہری بات ہے ایسے بھی مریض ہیں، یقین کرنا کہ وہ بچے کو دیکھ کر اندازہ کرتے ہیں کہ اس کی اماں کیسے ہوگی، اور گندے خیالات پکاتے رہتے ہیں، حرام کام کرتے رہتے ہیں۔ خواتین جن کو فلمیں یا فلمیں نہیں بھی، جو اچانک کوئی بھی مرض آ سکتا ہے، تو لڑکے کو دیکھ کر اس کے والد کے بارے میں سوچتی ہیں وہ کیسا ہوگا، اور جس کو اللہ پیار کرتے ہیں وہ اپنے عزت کو داؤ پر لگا دیتا ہے، لکھ کر دے دیتا ہے کہ یہ مرض ہے۔ 3 دن تک حضرت نے ڈانٹ لگائی کہ جب میں اس سے احتیاط کر رہا تھا، حالانکہ وہ بچہ تھا لیکن اس کے اندر حسن تھا، جب میں احتیاط کر رہا تھا تو تم نے اس کو کیسے ہاتھ لگایا؟ کسی کا طرف دھیان بھی نہیں جا سکتا تھا کہ حضرت ناراض ہوں گے۔ پھر وہ بھاگ گئے صاحب، یہاں مولا کے عاشق آئے تھے، ڈانٹ سے بھاگ گئے۔ فرمایا کہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کسی کو جوان سے، کسی کو بچے سے، حتیٰ کہ اگر کسی کو بوڑھے سے مجاہدہ ہوتا ہے وہ اس کو بھی نہ دیکھے، اس سے پھر بچے وہ۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے کہ آپ کے خانقاہ میں ایک صاحب ہیں، اب ان سے مجھے بہت مجاہدہ ہوتا ہے، جب میں آتا ہوں یہیں رہتے ہیں خانقاہ میں ہر وقت۔ حضرت حیران ہو گئے کہ خانقاہ میں امرت تو نہیں ہوگا کوئی، تو یہ کس کی بات کر رہا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا وہ کس سے مجاہدہ ہوتا ہے؟ کہ حضرت جب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے مسکراتے ہیں نا مجھے بہت مجاہدہ ہوتا ہے۔ دت تیری کی نالائق، بڈھے سے مجاہدہ ہوتا ہے تو ناقابل ریفرنڈم ہے۔ ارے میر صاحب سے تجھے مجاہدہ ہوتا ہے؟ وہ ایسے بہت سے خامخواہ نفسیاتی بھی ہو جاتے ہیں فضول میں، وہ تو پتھر سے بھی احتیاط کرتے ہیں۔ ایک صاحب کو حضرت کے خادم نے گائے دی کہ جا کر پہنچا کر آؤ لانڈی، وہ پیچھے بیٹھ گئے وہ، اور ہاتھ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو گاڑی سائڈ پہ روک کر ڈرائیور نے کہا وہ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کہاں کیوں؟ کہا آپ ایسے کر کے جا رہے ہیں، ایسے خیریت تو ہے؟ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو تم۔ جب مجھے بات پتا چلی، انہوں نے خود بتائی، تو میں نے کہا آپ نے کیوں ایسے ہاتھ رکھا تھا؟ کہا مجھے گائے سے مجاہدہ ہو رہا تھا۔ اس بیوقوف کا کیا علاج ہے آپ بتاؤ ذرا؟ گائے سے مجاہدہ ہو رہا تھا۔ میں نے کہا گائے سے مجاہدہ؟ کہاں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، تم نے تو بیان میں بتایا تھا۔ ارے میں نے کہا پاگل آدمی، انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، چریا کہیں کا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے میں 2 سال سے میں نے اپنے بیٹے سے احتیاط کی ہے، بیٹے سے۔ میں نے کہا اور اب میں پھنساؤں اور اب میں ذلیل کرواؤں لوگوں کے سامنے کہ یہاں کیا تربیت کی جاتی ہے؟ ابے چریا بیٹے سے مجاہدہ کہاں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایسے ہے بھائی جو شیخ کو پھنساتے ہیں۔ ہم نے بہت سے ایسے دیکھے کہ ان کو بوڑھوں سے مجاہدہ ہوتا ہے،
ایسے ہر طرح کے مریض بھی ہیں، جوان ہو گئے، داڑھی مونچھ نکل آئی، ان سے مجاہدہ ہو رہا ہے، ان کی طرف نفسانی میلان ہو رہا ہے۔ اس طرح بچوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، غور سے سننا میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں بہن بہو بیٹیوں، کہ اس زمانے میں بچوں کو زیادہ بنا سنوار کر مت رکھو، سادہ رکھو، اور یہ ایسا فتنے کا دور ہے کہ کیسے کیسے واقعات سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بچے کے ساتھ بدفعلی کی اور اس کو پھر مار کر چلے گئے، آئے دن اخبار میں ہے یا نہیں؟ بچی کے ساتھ ظالموں نے ان کو بیچاروں کو مار بھی دیا۔ اپنے بچوں کے بڑے بال رکھائے ہوئے ہیں، ہیرو کٹ بال رکھوائے ہوئے ہیں، کپڑے ایسے ٹیکنی کلر پہنائے ہوئے ہیں، وہ خود آدمی اس کو دیکھے، سفید لباس پہنا ہوا ہے بچے کا یا کوئی کریم کلر یا جو بھی دیکھتا ہوں، کون بار بار دیکھے گا اس کو؟ اور اسی مجلس میں ایک بچہ بیٹھا ہو، ایک مثال ایسے لباس پہنے ہو، تو اللہ اگر مدد نہ فرمائے بار بار دیکھنے لگیں گے ہم لوگ بھی۔ اللہ اگر حفاظت نہ فرمائے تو بار بار یہ حرکت ہوگی۔ بال ہیرو بنا کر رکھے ہوئے ہیں اور اس میں ویسے ہی کشش، اوپر سے بال لڑکیوں جیسے یا برگر کٹ جیسے یا جو بھی کٹ نکلے ہیں، اور سادہ نہیں رکھتے بچوں کو۔ اس لیے بچوں کی بہت حفاظت کرو، بچوں کو زیادہ بنانا سنوارنا، آنکھوں میں کاجل سرما لگانا، اس زمانے میں یہ سب زیادہ نہ کرو۔ جو صحبت یافتہ ہیں، نہ وہ عالم ہے نہ حافظ، کوئی تاجر ہے کوئی نوکری پیشہ، مگر دین راسخ ہو گیا ہے۔ عالم مفتی نہیں ہے، تاجر ہے کوئی کیا ہے، لیکن دین راسخ ہو گیا۔ وہ اپنے بچوں کو ابھی سے کرتا پائجامہ ٹوپی پہناتے ہیں، دین ان کے اندر بیٹھ گیا ہے، ورنہ دوسرے لوگ پینٹ شرٹ اپنے بچوں کو پہناتے ہیں۔ 2-3 سال کا بچہ ہے، کوئی ضد کر رہا ہے، بیوی ضد کر رہی ہے، لڑائی جھگڑا کر رہی ہے، چلو پہنا دیں۔ اگر ایسی بات ہے لڑائی جھگڑے کی، پہلے ہی تربیت کریں، اس کو پہنا سکتے ہیں مجبوراً۔ جو لوگ بچوں کو پینٹ شرٹ پہناتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے، جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو قمیض شلوار پہناتے ہیں تو بچہ منع کر دیتا ہے، اس کو شلوار قمیض سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اس لیے شروع ہی سے بچے کی جیسی تربیت ہوتی ہے، پھر بچہ اسی رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکات نے فرمایا، کئی مہینے ہو گئے حضرت کا مضمون رکھا ہے، کئی صفات تھے جس میں سے میں نے ضروری بہت ضروری سب ضروری ہیں، لباس کے بارے میں نے نکال لیا، ابھی تک بیان ہی نہیں ہوا اس پر۔ ایک ہی جملہ بار بار دل پہ اٹکتا ہے آ کر، کہ جس یہود و نصارہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور آج تک عورتوں کو بیوہ کرنا، برما میں عزتیں لوٹنا، کشمیر میں اور کہاں کہاں ظلم، بمباری، کہیں کیا، فرمایا ان کی نقل کرتے ہوئے دل میں ذرا فکر نہیں ہوتی۔ اب ہمیں اس وقت اس مجلس میں ایسے دوست بیٹھے ہیں جن کی کمپنی کی مجبوری اور پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، ٹخنا کھلا ہوا ہوتا ہے، پینٹ ڈھیلی ہوتی ہے، کیونکہ چست لباس پہننے سے وہ جو دیکھے گا سطر پر نظر پڑے گی، سب کا گناہ اس کو ہوگا۔ کرتا اوپر سے پہن لیں، کمپنی کی جو مجبوری ہے۔ فرمایا جب مجبوری نہیں ہے تو اس کے لباس میں سونا، پینٹ کے اندر، اب میں کیسے بتاؤں یہاں مائک پر کہ بچے بھی سنتے ہیں، بچیاں بھی سنتی ہیں، کہ ان کو تکلیفیں کیا آ جاتی ہیں بعد میں آگے جا کر۔ اور خود سوچو ڈھیلا لباس، اس کے اندر کیا مزہ ہے اس میں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسے کچی مٹی ہوتی ہے، کمہار اس سے مٹی کے برتن بناتا ہے، چکر چلتا رہتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، برتن بنتا جاتا ہے، اس کے اوپر مٹی کے برتن بنایا کرتا ہے، اس کے اوپر پیالہ بناتا تھا۔ دیکھو بھائی، گول بناؤ گے تو یہ کچی مٹی سے گول بن جائے گا، ٹیڑھا بناؤ گے تو ٹیڑھا بھی بن جائے گا۔ ایسے ہی ہمارے بچے بچپن میں ایسے ہی کچی مٹی ہیں، ناچ گانے میں ڈالو گے ناچ گانے میں آ جائیں گے، بے حیائی سکھاؤ گے بے حیائی میں آ جائیں گے، فلموں میں دیکھو گے فلموں میں ہی لگے رہیں گے۔ ایسے ہی بچوں کو دین پر ڈالا شروع سے ہی تو دین پر ڈھل جائیں گے، دین پر ڈھل جائیں گے۔ بچپن سے جو چیز ذہن میں پختہ ہو گئی پھر وہ زندگی بھر نہیں نکلتی۔ یہ ماں باپ کی بات آ رہی ہے تربیت کی، اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ابھی اس کو پڑھ لیا۔ اگر بچے کی تربیت کی جائے دینی حساب سے، اگر گڑبڑ بھی ہو جائے، ماں باپ نے صحیح تربیت کی ہوتی ہے، پھر وہ دوبارہ پلٹ کر واپس آ جائے گا۔
بچپن کی تربیت بہت اہم ہے. پیارے شیخ نے فرمایا پہلے بچے پر محنت کر لو، دوسرے بچے پر آدھا کام کرنا پڑے گا، وہ اس کی نقل کرے گا نا خود بخود. ایک بچے نے اٹھا کے تکیا پھینک دیا، دوسرا دیکھتا ہوں کیسے خام، وہ بھی تکیا ہی پھینکے گا. بھائی چھوٹا ہے نماز پڑھ رہا ہے 6 سال کا گھر میں، یہ 3 سال کا بھی نماز پڑھے گا. اس کو کوئی لیکچر کی ضرورت نہیں ہے، ٹیکنیکل حال میں جا کر لیکچر لینا تو آسان سی بات ہے. یہ فتنے کا زمانہ ہے، لہذا بچوں کو ایسا بنا سنوار کر ایسے مت چھوڑو، بچوں سے کوئی چیز مت منگواؤ. بیٹی کے لیے میں بتاتا رہتا ہوں، ان کو دکانوں پر بھیجتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کی خبر ہی نہیں ہوتی، اور وہ بدماش ان کو لائن پر لگا دیتے ہیں برائی کے بچپن سے ہی. وہ لالچ میں چاکلیٹ اور موبائل کے لالچ میں بتاتے نہیں ہیں، عادت پکی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہم سب کو دین پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے اولاد کا اکرام کرو اور ان کو عزت دو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. یہ حضرت مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے محسن اول دارالعلوم کو سے وہاں آتے تھے، بیان کرتے فرماتے تھے وہاں بیت المکرم مسجد میں، ہمارا گھر سامنے تھا. میں نے اس پہ بہت بڑا نشان لکھا ہوا ہے کہ بہت 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 اہم بات ہے یہ، کہ فرمایا کہ 2 لفظ ہیں لیکن اس میں تمام حقیقت بیان کر دی. اکرموا اولادکم، یعنی اپنے اولاد کا اکرام کرو، ان کو عزت دو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کا احترام کرو. جی بچے کا بھی عزت نفس ہوتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت سمجھ کر وہی معاملہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ کرنا چاہیے. ظالم ہے جو اولاد کو موبائلیں دیتے ہیں، بیچارے لوگ دوسرے پریشان، یہ اپنے اولاد کو موبائل دے رہے ہیں، بچہ ہے مانتا نہیں ہے، فلانے بھائی نے اپنے بچوں کو موبائل دیا ہوا ہے، اس کو زہر دے رہا ہے، تم بھی زہر دو بیوقوف کہیں کا. شیخ سے نہیں پوچھے گا، بچہ رو رہا ہے، بچہ جس نے دیا اس کو راضی نہیں کرنا ہے. کیا چیز ہے یہ، کیا جملہ، کیا جملہ ہے حضرت مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. آنکھ اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کا قدر کرنا ہے، آنکھ کا بے حیائی نہیں کرنی ہے. اللہ یہ بچوں کو بگاڑ رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں بچوں کو، یا بچوں کو عزت دے رہے ہیں، ان کو نیک بنا رہے ہیں. موبائل ہے ان کے ہاتھ میں، بیٹی کے ہاتھ میں موبائل ہے، ابھی بچے تو کیوں دیتا ہے بھائی؟ احساس نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. فکر ایک بھائی اگر ذرا کہہ دیں کہ بھائی ذرا آپ مہربانی کر کے اپنے اولاد کو یہ موبائل اور یہ دیکھو گانے کی آواز بھی کبھی آ رہی ہے، بھائی کیا کریں، مانتے نہیں ہیں، بیوی ناراض ہو جاتی ہے، اور اس بھائی کو سمجھاؤ نا، وہ بھی تو اپنے بھائی کو دے دیتا ہے. بس کیا کریں، رونا آتا ہے. کیا پیارا جملہ ہے. اولاد کو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت سمجھ کر وہی معاملہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ کرنا چاہیے. چنانچہ اپنے اولاد کے اکرام کا، احترام کا اپنے اوپر بھی، اپنے اولاد کے اوپر بھی، اور اپنے گھر کے پورے ماحول پر بھی بہترین اثر پڑے گا. یا بچے کو ڈانٹ اور چیخیں مارنا، وہ تو ڈھیٹ ہو گیا، وہ تو اور شرارتیں کر رہا ہے. وہ تو ہماری بات مان لے ماں، اور مت کہے اس کو کچھ، دعائیں مانگ اور اس کو سمجھا پیار سے بار بار. اب اولاد ڈھیٹ بن گیا اور ماں کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے، اب دماغ ٹھیک ہو رہا ہے. اب دماغ کیا ٹھیک ہوگا؟ ان کو گناہوں سے بچانے کے بجائے اور گناہ دے دیتے ہیں ان کو. یعنی بچوں کے ساتھ تذلیل اور ذلت کا معاملہ نہ کیا جائے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو جس سے یہ وہ سمجھے کہ ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے. یہ آپ یقین رکھیے کہ اگر بچے سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے اور ہوتی رہتی ہے، اس پر تنبیہ کی جائے تو بچے کا دل اندر سے شرمندہ ہو جاتا ہے اور وہ سر جھکا دیتا ہے، اور اس کے بڑے اچھے اثرات پڑتے ہیں. اگر جا بے جا، وقت بے وقت، چاہے کوئی غلطی سرزد ہو نہ ہو، لیکن ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ شروع کر دی جائے تو اس سے بغاوت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ ماں پر ہاتھ اٹھائے گا. آپ جب ایسے بچوں کا جائزہ لیں گے جن میں بغاوت اور سرکشی ظاہر ہوتی ہے تو ان کا ماضی بھی ضرور جائزہ لیجئے کہ ان کے سرپرستوں نے ان سے کیا معاملہ رکھا. اس لیے فرمائے اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اور بچوں کا اکرام کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اللہ والا بنائے، عافیتوں کی بھیک عطا فرمائے، اپنا قرب خاص اللہ تعالیٰ عطا فرمائے.